ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جنت کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا، جو بدر میں ایک دوسرے سے ان کی لڑائی ہو گئی۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے گواہ ہیں، وہ دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے بہت زیادہ تعداد میں تھے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح اور نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ بینا دیکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ تھا۔ گرچہ حقیقی فرق تھوڑا سا ہی تھا، لیکن سرسری نگاہ سے دیکھنے والا بھی یہ محسوس کر سکتا ہے کہ بغیر کسی مدد کے چند آدمی لے کر جیسے وہ میدان جنگ میں اترے، اور کس طریقے سے اللہ نے انہیں فتح نصیب کی، اور کیسے ان کی غیبی مدد انہیں پہنچی، تو یہ صرف ایمان، دل کے مضبوط ایمان کا ہی نتیجہ ہے۔ ورنہ اگر اوپر اوپر سے کہیں کہ جی ہم تو ایمان لے آئے، ہم تو اللہ تعالیٰ جیسے کہتا ہے ویسے ہی کریں گے، اور ہم کریں، زندگی اپنی مرضی سے گزاریں، تو پھر اللہ کی مدد کی ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، گھوڑے، مویشی، زرعی زمینیں بڑی خوش آئندہ بنا دی گئی، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو، میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی۔ پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک، ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راہ راست پہ رہتے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت اور دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ بھی ایک دعا ہے، اس کو بھی آپ اپنی معمول کا حصہ بنا لیں۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے۔ وہ انصاف پر قائم ہے، وہ زبردست حکمت والا ہے، اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کی اس طرز عمل کی وجہ سے اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو، میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو، کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کا ذمہ داری ہے۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے کہ ہم پہ ذمہ داری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تم پہ ذمہ داری ہے صرف اللہ تعالیٰ کی بات آگے پہنچا دینا، اللہ تعالیٰ کا جو احکامات ہیں وہ آگے پہنچا دینے۔ آگے جو وہ معاملہ کریں گے وہ ان کے اپنے ذمہ ہیں، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ خود ہی لے لے گا۔ آگے چل کے بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے آگے بیان فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ میں نے تمہیں زمین پر وکیل بنا کے نہیں بھیجا کہ تم دوسروں کو جج کرتے پھرو، یا دوسروں کی اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ کرتے پھرو۔ ہمارا کام ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، صرف حق بات آگے پہنچا دینا۔ آگے وہ جو معاملہ کرتے ہیں وہ اور ان کا اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے، ہم اس پہ جج کرنے والے یا ان کو فورسفلی، جیسے ہم نے سورہ البقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ دین میں کچھ زبردستی ان پہ دین نافذ نہیں کرنا۔
ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور ہدایت اس کو آتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ جو لوگ جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور ان کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جو خلق خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو اس کی دردناک عذاب، جو حکم نہ دیں، جو اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے کا حکم نہ دے سکے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اچھی بات پتہ ہے، آپ نے اس کو دوسروں تک پہنچا دیا تاکہ دوسروں کا فائدہ ہو جائے۔ ایک آپ کو اچھی بات پتہ ہے اور آپ دوسروں تک نہیں پہنچا رہے کہ اس سے کسی دوسرے کا فائدہ نہ ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے آپ کو ایک اچھی بات پتہ ہے اور آپ اسی زوم میں بیٹھے رہتے ہیں کہ دیکھو میں اس سے سپیریئر ہوں، مجھے اچھی چیز پتہ ہے اور مجھ سے سامنے والے کو وہ چیز نہیں پتہ، تو آئی ایم سپیریئر، میں اس سے برتر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کیٹیگریز میں جو کہ راہ راست تو جانتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ نہ تو دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی اسے سپیریئر سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی طرف سے تو نیک عمل کرتے رہے کہ ہم تو دین راہ راست پر ہیں، ہم تو نیک عمل کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے برگزیدہ ہیں، اور انہی کے جو غرور اور انہی کے تکبر اور انہی کے اپنے دوسروں تک حق بات پہنچانے نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا تو ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق ان سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وقت سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز کی۔ ان کی خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے، مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کرے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، رات کو دن میں بدلتا ہے اور دن کو رات میں بدلتا ہے، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق یا مددگار ہرگز نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان سے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کرو۔ یعنی اگر کوئی مومن کسی دشمن اسلام یا جماعت کے چنگل میں پھنس گیا ہو اور اسے ان کے ظلم و ستم کا خوف ہو، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھے اور کفار کے ساتھ بظاہر اس طرح رہے کہ گویا انہی کا ہی ایک بندہ ہے، یا اگر اس کا مسلمان ہونا ظاہر ہو گیا ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ کفار کے ساتھ دوستانہ رویے کا اظہار کر سکتا ہے، حتیٰ کہ شدید خوف کی حالت میں جو شخص برداشت کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو کلمہ کفر تک کہہ جانے کی رخصت ہے۔ اور یہی وہی دل کے معاملات ہیں، یہ اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ہوتا ہے، ان سے انسان کو یہاں سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو آپ کا دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ، اور دوسرا کہ اللہ کے لیے انسانی جان کی کتنی اہمیت ہے، کہ انسانی جان اگر بچ رہی ہے تو اس کے لیے آپ علیہ اعلان اگر آپ کلمہ حق نہیں بلند کر سکتے، آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو چھپا لو۔ اللہ نے یہاں بھی انسانی جان اتنی اس کو فوقیت دی کہ اس کو چھپا لو، کلمہ حق کو چھپا لو۔ اگر آپ کو فکر ہے کہ آپ کی جان چلی جائے گی تو آپ
دوستانہ رویہ اختیار کر لو. جیسے ایک صحابی تھے، تو جنگ کے دوران ہی جب جنگ ہو رہی تھی تو ایک صحابی نے کسی دوسرے کو جو کہ بظاہر کافر تھا، اس کو جب مارنے لگے، اس پہ تیر جب نشانہ بنایا اس کو مارنے کے لیے، تو آگے سے اس نے کلمہ پڑھ لیا. لیکن پھر صحابی نے پھر بھی اس کو تیر مارا، نشانہ جو بنایا ہوا تھا تیر مارا اور وہ مر گیا بندہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں مارا؟ اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو پھر تمہیں نہیں مارنا چاہیے تھا. تو نبی پاک اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے تو ڈر کے مارے کلمہ پڑھا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم نے اس کا دل کیسے دیکھا؟ اگر اس نے ڈر کے مارے بھی پڑھا تھا تو ہمیں تو نہیں پتا کہ اس نے ہو سکتا ہے آخری وقت میں توبہ قبول کر لی ہو، تو تمہارا مارنا وہاں پہ نہیں بنتا تھا. تو یہاں پہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انسانی جان کی کس قدر اہمیت ہے. اللہ نے اپنا نام چھپانے تک کا کہہ دیا، حالانکہ بجائے اس کے کہ ہم جو ہیں وہ جتنا آج کل سریعام خون ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے. مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یعنی اپنی جان بچانے کے لیے تم اس حد تک تو تکیہ کر سکتے ہو کہ اسلام کی مشن اور اسلامی جماعت کے مفاد اور کسی مسلمان کی جان و مال کو نقصان پہنچائے بغیر اپنی جان و مال کا تحفظ کر لو. لیکن خبردار، کفر اور کفار کی کوئی ایسی خدمت تمہارے ہاتھوں انجام نہ ہونے پائے جس سے اسلام کے مقابلے میں کفر کو فروغ حاصل ہو اور مسلمانوں پر کفار کے غالب آ جانے کا امکان ہو. چھپانے کا ہے، اسے دوستانہ رویہ رکھنے کا اجازت ہے، لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ کفر کے معاملات میں ان کی بڑھ چڑھ کر مدد کی جائے یا کفار کے ساتھ مل کے اسلام کو کوئی نقصان پہنچایا جائے. اور اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ دلوں کے بھیج تو اللہ جانتا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ کون اللہ سے کس حد تک کنیکٹڈ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے. زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے. وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل ضرور پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی. اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرما دے گا. وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. ان سے کہو کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کریں. پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں. اللہ نے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیری ہی کام کے لیے وقف ہوگا. میری اس پیشکش کو قبول فرما لے، تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، مالک، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے. حالانکہ جو کچھ اس نے چنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا. اگر عمران کی عورت سے مراد عمران کی بیوی لی جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ وہ عمران نہیں ہے جن کا ذکر اوپر ہوا ہے، بلکہ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے جن کا نام عمران ہوگا. اور اگر عمران کی عورت سے مراد آل عمران کی عورت لی جائیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ حضرت مریم کی والدہ اس قبیلے سے تھی. اب جب زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے.
پوچھتے ہیں، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو وہ جواب دیتی، اللہ کے پاس سے آیا ہے۔